لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ہمارے ویڈیوز کے کمنٹ میں کیے ہوئے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ایک ہمارے ناظرین میں سے انہوں نے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی شرعی مسافر ہو جو تقریباً 92 کلومیٹر کا سفر کر کے واپس گھر آ رہا ہو، اپنا وطن آ رہا ہو، تو واپسی میں وہ کب تک مسافر رہے گا؟ اس سلسلے میں ہمارے ناظرین میں سے کسی بھائی نے سوال کیا ہے، میں جواب عرض کرتا ہوں، اور جواب سے پہلے کچھ باتیں ضروری طور پر دیگر ناظرین کے لیے بھی پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ شرعاً مسافر ہوتا کون ہے؟ شرعاً مسافر وہ شخص ہے جو 57.5 میل تقریباً 92 کلومیٹر کے فاصلے تک جانے کے ارادے سے اپنے مقام اقامت مثلاً شہر یا گاؤں سے باہر گیا ہو۔ یہ فتاوی رضویہ کے جلد نمبر 8 کے صفحہ 280 میں اعلیٰ حضرت نے اس بات کو لکھا ہے۔ اور اس کے بعد یہ بھی توجہ کے قابل ہے کہ آدمی صرف سفر کی نیت کر لینے سے کیا مسافر ہو جائے گا، یا کہاں تک سفر کر لینے کے بعد شریعت کی نظر میں وہ مسافر ہوگا کہ اپنی نماز قصر پڑھے گا؟ یہ بھی قابل توجہ بات ہے، آپ اس کو سن لیں۔ محض نیت سفر سے مسافر نہ ہوگا، بلکہ مسافر کا حکم اس وقت ہے کہ بستی کی آبادی سے باہر ہو جائے۔ شہر میں ہے تو شہر سے، گاؤں میں ہے تو گاؤں سے، اور شہر والے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ شہر کے آس پاس جو آبادی شہر سے متصل ہے اس سے بھی باہر آ جائے، تب جا کر کے آدمی مسافر کہلانا شروع ہوگا۔ یہ در مختار رد المحتار جلد 2 صفحہ 599 میں لکھا ہے۔ اب یہ آبادی سے باہر جانے کا مطلب کیا ہے، آپ اس کو بھی سن لیں۔ آبادی سے باہر ہونے سے مراد یہ ہے کہ جدھر جا رہا ہے اس طرف آبادی ختم ہو جائے، چاہے ان کے گاؤں کی ہو چاہے شہر کی ہو، اگرچہ اس کی محاذات میں یعنی برابر دوسری طرف ختم نہ ہوئی ہو۔ یہ غنیت المستملی صفحہ نمبر 526 میں الحمدللہ یہ بات لکھی ہے۔ فنائے شہر سے جو گاؤں متصل ہے، شہر والے کے لیے اس گاؤں سے باہر ہو جانا ضروری نہیں۔ یوں ہی شہر کے متصل باغ ہوں، اگرچہ ان کے نگہبان اور کام کرنے والے ان باغات ہی میں رہتے ہوں، ان باغوں سے نکل جانا ضروری نہیں۔ رد المحتار جلد 2 صفحہ 599۔ فنائے شہر سے باہر جو جگہ شہر کے کاموں کے لیے ہو، مثلا قبرستان، گھوڑ دوڑ کا میدان، کوڑا کرکٹ یا شہر کے کچرا پھینکنے کی جگہ، اگر یہ شہر سے متصل ہوں تو اس سے باہر ہو جانا ضروری ہے، اور اگر شہر و فنا کے درمیان فاصلہ ہو تو پھر ضروری نہیں ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ آدمی اپنے گھر سے کہاں تک نکلے گا تو مسافر ہوگا۔ اب یہی بات آپ اس پہ بھی توجہ رکھیں کہ جہاں سے آدمی مسافر بنتا ہے واپسی میں وہیں تک ہی مسافر رہتا ہے۔ یہ بھی بات ہمارے سائل نے، ہمارے جس بھائی نے سوال کیا ہے، ان کے توجہ میں یہ بات رہنی چاہیے کہ جہاں سے آدمی مسافر شروع ہوتا ہے واپسی میں آدمی وہیں تک مسافر رہتا ہے۔ تو کہاں سے مسافر ہوتا ہے، وہ شرعی طور پر کہاں سے مسافر کہلانے لگتا ہے وہ آپ نے سن لیا، تو واپسی پر بھی آپ اسی بات کو قیاس کیجئے۔ پھر بھی آپ کی آسانی کے لیے میں یہ بات بھی عرض کر دیتا ہوں جو در مختار کے جلد 2 صفحہ 604 میں ہے کہ مسافر اس وقت تک مسافر ہے جب تک اپنی بستی میں واپس پہنچ نہ جائے۔ یہ یاد رکھیے گا، مسافر اس وقت تک مسافر ہے جب تک اپنی بستی میں واپس پہنچ نہ جائے، تب تک وہ مسافر ہی کہلائے گا۔ واپسی میں بھی جو نمازیں ان کی ہیں وہ نمازیں وہ قصر ہی پڑھے گا، اور 4 رکعت والی جو نمازیں فرض ہیں ان کو وہ قصر ہی ادا کرے گا۔ واپسی کے تعلق سے بھی آپ نے سن لیا، نکلنے کے تعلق سے بھی آپ نے سن لیا۔ مسافر کے معاملات میں، سفر کے معاملات میں کثیر مسائل اور جو آپ کو سیکھنے کا ارادہ ہو تو بارے شریعت کا مطالعہ کیجئے۔ انشاءاللہ مختصر میں بھی اور تفصیلات میں بھی الحمدللہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کثیر مسائل اس میں درج فرمائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت کے مسائل سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔